share and subscribe. Engineer Mufti Atif. من اراد الحج فلیتعجل، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو حج کرنا چاہے اس سے چاہیے کہ وہ جلدی کرے، جلدی کرے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین ملا ہے، جو اسلام کے نام سے موسوم ہے، میں 5واں بڑا رکن بیت اللہ کا حج ہے۔ 5واں بڑا رکن بیت اللہ کا حج ہے، اور ہر اس شخص پر یہ حج فرض ہے جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اور وہاں جانے کا خرچہ رکھتا ہو، فرض ہے اس کے اوپر۔ اور اس قدر تاکید کے ساتھ، اس قدر اہتمام کے ساتھ کسی شریعت میں یہ حج نہیں ہوا جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس حج کو مقرر کیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ حیران ہوں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کی 3 قسمیں بتائی ہیں، کسی شریعت میں یہ موجود نہیں۔ 3 قسمیں ہیں اس حج کی: حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ یہ 3 حج کی قسمیں ہیں، 3 طرح کے حج کیے جا سکتے ہیں۔ آج ہم اتنے بے خبر ہیں کہ ہمیں بالکل بھی ان چیزوں کا علم نہیں۔ ویسے آپ کسی سے جو ہے وہ اور دنیاوی معاملات میں سوالات کریں تو وہ بہت ساری باتیں آپ کو بتا دیں گے لوگ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے بارے میں تفصیلی احکامات بیان کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا ارینا مناسکنا، اے اللہ ہمیں ہمارے مناسک سکھلا دیجئے۔ یہ دعا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے پوری ہوئی ہے۔ ایک ایک مناسک سکھلایا گیا، عمرہ کیسے کرنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، کیا چیز فرض ہے، کیا چیز واجب ہے، کیا چیز سنت ہے، ایک ایک چیز سکھلائی ہے، ایک ایک طریقہ بتلایا ہے۔ اور پھر خود آپ علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے اور حج کر کے دکھایا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس میں آپ نے ایک ایک چیز کر کے سکھلائی، اور آپ علیہ السلام فرماتے تھے لوگوں مجھ سے یہ مناسک سیکھ لو، مجھ سے یہ مناسک سیکھ۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کا عجیب عالم تھا، وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اس قدر اہتمام تھا۔ ایک روایت بتاتا ہوں آپ کو، 9 ذو الحجہ کا دن ہے، عرفات کا میدان ہے، آپ علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہیں، عرفات کے اندر دوپہر ہو چکی ہے، لوگ سوچ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا روزہ ہے یا نہیں، یہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں آپ علیہ السلام کا روزہ ہے یا نہیں۔ حضرت ابن عباس کی والدہ ام الفضل وہ کہتی ہیں ٹھہرو میں پتہ کراتی ہوں، صبر کرو میں ابھی بتاتی ہوں تمہیں۔ چنانچہ انہوں نے فوراً ایک پیالہ نکالا اور اس میں دودھ بھرا، اور دودھ بھر کے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، ابھی پتہ چل جاتا ہے اگر ان کا روزہ ہوا تو دودھ نہیں لیں گے، ورنہ دودھ کو انکار نہیں حدیث میں آتا ہے، دودھ لے لیں گے، پی لیں گے۔ دیکھو کیسی صحابیات کو سمجھ ہے۔ چنانچہ دودھ کا پیالہ آپ علیہ السلام کو بھیجا گیا اور آپ نے وہ دودھ کا پیالہ نوش فرمایا، پتہ چل گیا کہ آپ علیہ السلام کا روزہ نہیں تھا۔